اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا سبق تیسرے رکوع اور آیت نمبر 33 سے شروع ہوگا۔ ترجمہ نوٹ کر لیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ اور ایک نشانی، لہم ان لوگوں کے لیے، الارض زمین ہے، زمین ہے، المیتۃ مردہ، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، بنجر زمین ہے۔ احییناہا زندہ کیا ہے ہم نے اس کو، وَأَخْرَجْنَا اور نکالے ہیں ہم نے، منہا اس زمین سے، ہا پروناؤن عرض کے لیے ہے، زندہ کیا ہے ہم نے اس کو اور نکالے ہیں ہم نے اس سے، حباً، حب کہتے ہیں اناج کو، دانوں کو، نکالے ہیں ہم نے اس سے دانے، نکالا ہے ہم نے اس سے اناج، فمنہ پس اس میں سے، یأکلون یہ کھاتے ہیں۔ یہ ترجمہ پورا لکھ لینا، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہیں ہم نے، فیہا اس زمین میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا اور جاری کیے ہیں ہم نے، فیہا اس میں، من العیون چشمے، بنائے ہیں ہم نے زمین میں باغات، انگوروں کے، نخیل کہتے ہیں کھجوروں کے باغوں کو، من نخیل کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور جاری کیے ہم نے اس میں، من العیون چشمے، لیأکلوا تاکہ یہ کھائیں، تاکہ وہ کھائیں، تاکہ لوگ کھائیں، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، وما عملتہ اور نہیں بنایا ہو اس کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کریں گے، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کریں گے۔ اور اس کو آپ اس طرح ترجمہ اس طرح بھی کر سکتی ہیں، پھر کیوں نہیں وہ شکر ادا کرتے، پھر کیوں نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ پچھلی آیات میں ہمارے کیا مضامین تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا تھا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر کیا تھا۔ تو مشرک اور اس وقت بھی دنیا میں ملحدین ایسے لوگ ہیں، مشرک ہیں اور ملحدین ہیں، جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں زمین کے اندر، تو یہ ناممکن سی بات نظر آتی ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت میں اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے اللہ خشک زمین ہوتی ہے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، بنجر زمین کے اندر بارش سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور نباتات اگاتے ہیں، تو ویسے ہی قیامت کے دن انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ یعنی یہ ایک نشانیاں ہیں اللہ کی، آیہ کا مطلب ہوتا ہے نا اللہ کی قدرت کی نشانیاں، تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس پر غور کرو اور عقل سے سمجھو اس کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو رویدگی دیتے ہیں اور پھر اس سے نباتات اگتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ نے زمین کو زندگی بخش کے، پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چشمے جاری کیے، سب کیوں نعمتیں اللہ نے بنائی؟ انسان کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اصل پیغام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سب نعمتیں انسان خود نہیں بنائی، پھل اگانا، پانی جاری کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے ان نعمتوں کا؟ کہ ہم اس پر شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھیں
جو زمین کو زندہ کرتا ہے وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ پھر ہم شکر گزاری کی عادت ڈالیں، روزانہ کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچیں کس نے دیا ہے۔ مما قرآن میں اللہ نے یہ ترغیب دی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ تو جس وقت آزمائشوں میں ہوں، تکلیف میں ہوں نا، تو صرف کھانے کو ہی دیکھ لیا کریں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر ہماری کسی محنت کے ہمارے پاس پہنچ آیا، تاکہ ہمارے اندر شکر، ہم کھانے سے پہلے جب یہ سوچیں گے نا تو شکر گزاری کی عادت پڑے گی، اور پھر نعمتوں کی بھی قدر ہوگی کہ کھانا ضائع نہیں کرنا، پانی کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور ہمارے اندر شکر گزاری کی عادات کو پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔